اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مفسرین، محدثین اور فقہاء اس آیت کے ضمن میں ایک مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ چونکہ ہمارا یہ روٹین کا سبق ہے، اس لیے بات سمجھانے تک مختصر اس پہ میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، انصتو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نازلت فی الصلاۃ المفروضہ، یہ آیت مبارکہ فرض نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کس کے متعلق؟ فرض نماز کے متعلق۔ میں نے کہا نا، یہ سبق ہے، تھوڑا سا روٹین سے ہٹیں گے، یہ کوئی مناظرانہ بحث نہیں ہے، ہم صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک اختلافی نوعیت کا مسئلہ ہے اسے ہم سمجھ پائیں۔ صاحب کشاف نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا ظاہر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہمیں قرآن کریم انتہائی انہماک اور توجہ سے سننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ اس لیے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہا کرو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب امام تکبیر بولے تم تکبیر بولو، امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو گے؟ آمین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبنا، ہمیں خطبہ دیا، علمنا صلاتنا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔
اس میں آپ نے یہ تاکید کی کہ تم نے صفیں سیدھی کرنی ہے، اور پھر جب امام تکبیر کہے تو تم نے تکبیر کہنی ہے۔ آگے اس میں بھی یہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم نے چپ ہو جانا ہے اور توجہ سے قرات سننی ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ من کان لہو امام، جن کا امام مقرر ہے، امام موجود ہے، فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کی قرات ہی ان کے لیے کافی ہے۔ سن رہے ہو نا؟ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام شابی فرماتے ہیں ادرکت 70 بدریا، میں نے 70 بدری صحابہ کرام کو پایا۔ کیا کہتے تھے؟ وہ 70 بدری صحابہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی، پھر یہ بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کی روایات یہ ہے کہ امام جب قرات کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ ہو جانا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک حدیث ہے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات بھی کر دوں، خادم خاص ہے، نماز پڑھائی نا تو کچھ لوگوں نے پیچھے سے قرات کی، آواز آئی، آپ نے فرمایا امان لکم ان تفہموا، ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم کوئی سمجھو، ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ سننا۔ مزید احادیث موجود ہیں، میں نے کہا کہ یہ کوئی مناظرہ نہیں، ہم نے اپنے سبق کی نوعیت کو سمجھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ بات دیکھو میری طرف، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں۔ اب ہمیں پڑ گئی ہے مشکل، حدیث ایک کہہ رہی ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ امام قرات کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا۔ جب ہم خاموش ہو گئے تو پھر ہم نے فاتحہ تو نہ پڑھی نا، جب نہ پڑھی تو اس حدیث نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز۔ اب ہم ان احادیث کو لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو لیں، ان کو چھوڑ دیں، کیا ہم ایک تیسرا حل نہ تلاش کریں کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے، ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے؟ نمازی کی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے۔ بول تو لو، امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے، 3 ہی شکلیں بنی۔ امام بنے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اکیلا پڑھے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں،
امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو جب امام قرات کرے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ چپ ہونا ہے۔ امام اور اکیلا بندہ، جب بندہ نماز پڑھائے یا اکیلا پڑھے تو اس حدیث پر عمل ہو گیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس حدیث پر عمل ہو گیا کہ جب امام قرات کرے تو تم نے پیچھے سے کیا کرنا ہے؟ چپ ہو جائے۔ ہر بندہ ہر روز ان دونوں حدیثوں پر عمل کرتا۔ ہم جب سنتیں پڑھتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اور جب ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہم نبی مکرم علیہ السلام کی دونوں حدیثوں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہی آپ کو سمجھانا تھا۔ عام طور پہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو آپ انہیں کہہ سکیں گے جی ہاں، احادیث اور بھی ہیں، حدیث یہ بھی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ آپ ان کا جوڑ پیدا نہ کریں، آپ حدیث میں ٹکراؤ بنا دیں، آپ ایک روایت کو لیں ایک کو چھوڑ دیں۔ جب یہ دونوں صحیح ثابت ہیں نا تو پھر طریقہ کار آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اس طریقہ کار کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ یہ جو فقہ ہے نا، فقہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا نا۔ اس طریقہ کار کو فقہ کہتے ہیں۔ اسی لیے فقہ کی ضرورت ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کے ذہین لوگ ہوتے ہیں جو احادیث کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر امت کے لیے تمام حدیثوں پر عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ یہی فقہ کا فائدہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیت اور متعدد مبارک احادیث وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں، امام کے پیچھے جب ہم ہوں گے، امام کے پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، امام اونچی آواز سے پڑھے تب بھی، امام ظہر اور عصر کی پڑھائے نماز تب بھی، من کان لہ امام، جن کا امام موجود ہے، امام کی قرات ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ لہذا ظہر اور عصر کی نماز ہو تب بھی امام کی قرات مقتدیوں کو کافی ہے، مغرب عشاء فجر و جمعہ کی نماز ہو تب بھی امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔